السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات، تمام تعریفات، تمجیدات، تحمیدات اللہ رب العالمین واسطے خاص، انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام جناب امام الانبیاء، امام المرسلین، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذات گرامی تے میں مختصر وقت اندر صرف ایک ہی حدیث بیان کر کے تساں احباب کو اجازت چاہاں گا۔ اے حدیث ایسی اے دے اندر نبی علیہ السلام نے 3 عمل بتائے نے، اور اے 3 عمل او عمل نے کہ جنہاں نو کرانگے تے اللہ جنت دا داخلہ دے دے، جہنم تو نجات ملے گی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کو لائے، آگے سوال کرتے نے من نجا، آقا نجات کس طرح ملے گی؟ اور آج دور دے اندر ہر بندے دی اے ہوئی تمنا، اے ہوئی کوشش ہے کہ اللہ سانو جہنم کو لو بچا لے تے جنت دا داخلہ دے دے۔ کیوں دی جنت جانا جے؟ خصوصی دعا کرو، اجرے بچے بیٹھے نے، اللہ آن والے وقت دے اندر انہاں نو بھی عالم بنائے، اے بھی بیٹھ کے تقریر کرن تے انہاں دے سامنے بھی بچے بیٹھن تے او بھی تنگ کرن تے انہاں نو پتہ لگے کی پاوے کدی۔ اللہ مینو قرآن و حدیث اندرو حق تے سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ 3 عمل ذرا توجہ فرمانا کہ صحابی رسول نے کتنا جامع سوال کیتا ہے، من نجا، آقا نجات کس طرح ملے گی؟ آج اسی نجات دے پاسے آؤندے نہیں جے، آئیے مولوی نے سوال کر کر تھکا دینے ہیں کہ مولوی صاحب انج کرانگے کی ہوئے گا، انج کرانگے کی ہوئے گا، انج عمل کرانگے کی ہوئے گا۔ واہ قربان جاواں صحابہ تو انہاں سوال بھی کیتا تے جامع سوال، من نجا، نجات کس طرح ملے گی؟ آمینہ دے لال علیہ السلام نے 3 عمل بتائے نے، توجہ فرمانا، 3 عمل نوٹ کر کے لے جانا اور پھر میرا سلام ہے۔ توجہ فرمانا، آقا علیہ السلام کو حضرت عقبہ بن عامر گئے، سوال کیتا تے آمینہ دے لال علیہ السلام عمل بتا رہے نے۔ اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے کہ اے میرے پیارے صحابی عقبہ، 3 عمل تو کر لیں، جہنم دے کولو اللہ تینوں نجات دے دیں گے۔ کیڑے عمل نے؟ توجہ فرمانا۔ پہلا عمل آپ فرمان دینے عقبہ، املک علیک لسانک، عقبہ اپنی زبان نو قابو دے اندر رکھی، اپنی زبان دا جدو استعمال کریں تے درست استعمال کریں، اور ایسے واسطے تے اللہ نے قرآن اندر بھی اعلان فرمایا نا، اللہ فرمان دینے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ
وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا کہ اے ایمان والے، اور ویکھو رب نے ایمان والے نو مخاطب کیتا ہے، اوے ایمان والے جیڑا کلمہ پڑھ لیا جنہ ایمان لے آؤندہ نیک عمل کر دینے، نمازہ پڑھ دینے، روزے رکھ دینے، زکاة دیندے نے، عمرے ادا کر دینے، حج بیت اللہ دا جا کے کر دینے، طواف کر دینے، رب نے انہا مومنہ نو مخاطب ہو کے فرمایا کہ ایمان والے ہو اتقوا اللہ، ایک تے رب دے کولو ڈر جاؤ، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور جدو گل کرنی ہے سدھی تے سچی گل کرنی ہے، کیوں؟ آمینہ دلال علیہ السلام فرمان دینے اللہ نے اہمیت دی زبان دی وعید نہیں نہ فرمائی، اب ویکن اندر تے تیرے میرے کول ایک گوشت دا لوتھڑا ہے ہر بندے کول موجود ہے، اور ہر بندہ اے دے ذریعے لوگاں تے اپنا اعتبار بنا لیندہ ہے، لیکن آج قرآن دی زبانی سن لے، اسے زبان نو قابو دے اندر رکھی، کیوں کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ نے اس زبان نو اینڈ تالا لگا دینا، مور لگا دیتی جانی ہے، فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وارجلہم بما کانوا یکسبون۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، میدان معاشر برپا ہوئے گا، اس میدان دے اندر جس وقت انسان رب دے سامنے پیش کیتا جائے گا، اللہ کرنگے سوال اے دے کول کرنگے، اور اس وقت الیوم نختم علی افواہہم، تیری زبان تالا لگا دیتا جائے گا، وَتُكَلِّمُنَا ایدیہم، تیرے ہاتھ بول کے گواہیاں دیں گے، اللہ ساڑھے ذریعے یتیمہ دا مال قبضے کردہ رہا ہے، اللہ ساڑھے ذریعے مظلومہ تے ہاتھ اٹھاندہ رہا ہے، وَتُكَلِّمُنَا ایدیہم وَأَرْجُلُہم، اور تیرے قدم بول بول کے کہیں گے اللہ ساڑھے ذریعے چل کے لوگاں تے ظلم کردہ رہا، تیریاں اکھا بول کے کہن گیا اللہ ساڑھے ذریعے نہ غیر محرم تے اٹھاندہ رہا نظرہ، اور تیرے کان بول کے کہن گے اللہ ساڑھے ذریعے ایتے دنیا تے گانے سن کے اپنے آپ نو بڑا سکون اندر سمجھن والا تیرے جسم دا ایک ایک حصہ بول کے تیرے خلاف گواہیاں پیش کر دے گا، اور زبان نو جیڑی زبان دے ذریعے آج لوگاں دے سامنے اپنا اعتماد بنا لینا، جس زبان دے ذریعے لوگاں دے سامنے جھوٹ مار کے اپنا مال بھیج لینا، جس زبان دے ذریعے لوگاں نو اپنے قریب بلا لینا، اور آج دنیا تے لوگاں نہ تے دھوکھا کر لویں گا، رب نہ کوئی دھوکھا کر سکدا نہیں کر سکدا، اس واسطے اپنی زبان نو ذرا اس انداز نال استعمال کریا کرو کہ اللہ سانو او زبان عطا فرما دے جیرے تیرے ذکر اندر مصروف رہے۔ غور کرنا، توجہ فرمانا، زبان دا غلط استعمال کر لیا تھا کی بنے گا؟ ایک دن حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نا آقا کو لائے، فرمایا آقا میں نو ایسے عمل دسو جڑے میں نو جہنم تو بچا لین تے جنت تا میں نو داخلہ مل جائے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام نے اسلام دے 5 بنیادی ارکان بتائے، فرمایا توحید تے استقامت رکھی، نماز پڑھی، روزے رکھی، رمضان دے، زکاة دیں، بیت اللہ دا حج ادا کری جا کے، اور فرمایا اس تو علاوہ فرمایا نفلی نماز پڑھیا کر، نفلی روزے رکھیا کر، نفلی صدقہ و خیرات کریا کر، جا کے بیت اللہ دا طواف کریا کر۔ آقا میں انہا عملہ تے پورا اتران گا۔ آقا فرماندے نے معاذ عمل کرنے تے بہت مشکل نے، بہت بڑے عمل نے، لیکن ایک عمل میں تینوں ایسا نہ داستے ہیں کہ ایک عمل کرنا وڈے وڈے عمل کرنے آسان ہو جان گے۔ ایک عمل کیوں جی نماز پڑھنا مشکل ہے کہ نہیں؟ بولو پنڈ اندر کنی آبادی ہے؟
لیکن مسجد اندر آؤ تے صف پوری نہیں. رمضان دے روزے ہوندے نے تے حالت کی ہوندی ہے؟ روزے لگ کے تے کاروبار کیویں کران گے؟ زکات دا وقت آئے اسی آنے زکات دے نال پیسے کٹ دینے ظاہری دے تیری جیب جو جاندے نے پہ او کملے اے دے ایول جی رب نے برکت دینی انہوں پلا ہی دیتا ہی. فرمایا ایک عمل کیڑا؟ آپ نے زبان دی طرف اشارہ فرمایا. آپ فرمان دینے کفا علیکا ہازا معاذ اینو قابو اندر رکھی تیرے سارے عمل کرنے آسان ہو جائیں گے. اے نہ ہوئے ادھر نماز پڑھیے باہر نکل دیں اپنی زبان تو چغلیاں شروع کر دویں. اے نہ ہوئے ادھر نماز پڑھیے باہر نکل دیں جھوٹ بولنا شروع ہو جائیں. اے نہ ہوئے روزے رکھیا ہوئے روزے دی حالت دے اندر لوگانا زبان دے ذریعے فراڈ کردہ جائیں. معاذ یاد رکھی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے فرمایا ساکلت کا امو کا یا معاذ وحل یکب الناس فی النار علی وجوہہم او علی مناخرہم الا حصائد السنتہم کہ اے معاذ کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ فرشتیاں نو حکم دیں گے کہ جڑا اپنی زبان دا غلط استعمال کر دے رہے ہیں جڑے اپنی زبان نو قابو اندر نہیں رکھ دے رہے کال کڈن لگے ہیں کوئی پار نہیں سن سمجھ دے جھوٹ بولن لگے ہیں کوئی زبان دا وزن نہیں سن سمجھ دے چغلیاں کرن لگے ہیں زبان دی قدر نہیں سن سمجھ دے. اے فرشتیوں اس بندے نو پکڑ لو علا وجوہہم انہاں دے چہریاں دے بل کسیڑ دیا ہویا جہنم دے اندر سٹ دیو. اللہم لا تجعلنا منہم بلکہ آمنہ دے علیہ السلام نے فرمایا آپ فرمان دینے من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکل خیر اولیاء سمت کہ جڑا بندہ ایمان لے آؤندہ ایمان والا بن جاندہ مومن بندہ جدو بن جاندہ نا انہوں چاہیندہ ہے جدو بھی بات کرے تے اچھی بات کر سچی بات کر اولیاء سمت یا اپنی زبان تو خاموشی اختیار کر ایوینا لوگانو تانے دینا شروع ہو جائے ایوینا لوگانو مندہ بولنا شروع ہو جائے اپنی زبان نو ذرا سمجھ کے استعمال کریا کر کیوں اور تیرے کندے آتے بیٹھے نی بندے خدا تیرے کندے آتے بیٹھے نی بندے خدا او لکھ دینی تیری ایک ایک ادام او بندے تو ڈائری سمجھ کے لکھا ورنہ حشر نو دینی یا رب نے سب نو دکھا. کل قیامت دا دن ہونا اللہ نے سارے نام عمال کھول کے پیش کر دینے اس واسطے اپنی زبان نو قابو اندر رکھیا کرو. آپ فرمان دینے اے عقبہ عملک علیہ کا لسانک اپنی زبان نو قابو اندر رکھے بلکہ آمنہ دے علیہ السلام نے فرمایا آپ فرمان دینے المسلم من سالم المسلمون من لسانی و یدہ مسلمان مومن ہو سکتا ہے کامل مومن مسلمان ہوئے کہ جدے زبان دو آزاد ہو دوسرا مسلمان محفوظ رہے. المسلم من سالم المسلمون دو آزاد ہو دوسرا مسلمان محفوظ رہے. اے اللہ دے نبی جی دو آزاد کرنے فرمایا مل لسانی وَيَدِهِ ایک بندے دی زبانے تے دوسرا بندے دے ہاتھ نے فرمایا اینا دو آزاد دوسرا مسلمان بھائی محفوظ رو
ہوئے گا، پھر ہی کامیابیاں ملن گیاں، پھر تو صراط مستقیم تے ہوئے گا، پھر ہی کامل مسلمان ہوئے گا۔ اس واسطے اپنی زبان نو قابو دے اندر رکھیا کرو۔ اور دوسرا عمل فرمایا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، فارغ وقت اپنے گھر دے اندر گزاریا کرو۔ اب ویکھو نا اج حکومت دے کہنتے کرونا آیا تے او کہہ رہے ساری دنیا پہ اٹھی ہے کہ گھراں اندر بہ جاؤ، فضول باہر نہ نکلو۔ اوے حکومت دنیا دے کہنتے ساڈے دل اندر خوف پیدا ہو چکے ہیں، نہیں خوف آیا تے آمینہ دے لال دے کہنتے نہیں آیا۔ وہ اے تے آج پہ آندے نے میرے پیغمبر 1450 سال پہلے یہ اعلان فرما گئے نے۔ آقا نے ادو کہہ دیتا سی وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، فارغ وقت گھر اندر گزارنا ہے، گھر اندر رہو، گھر والے نال بیٹھے کرو۔ کیوں؟ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والے ہو اپنے آپ نو تے اپنے گھر والے نو اگ تو بچاؤ۔ میں ذرا مختصر دس رہا، دوسرا عمل کی ہے گھر اندر رہنا، دوسرا عمل کی ہے گھر اندر۔ پہلا عمل عملک علیک لسانک، زبان نو قابو اندر رکھنا ہے، یاد کر لو۔ پہلا عمل کی ہے زبان نو قابو اندر، دوسرا عمل کی ہے فارغ وقت کتھے گزارنا ہے۔ تیسرا عمل آپ فرماندے نے عقبہ وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اگر کسی وقت گناہ ہو جائے، اگر کسی وقت غلطی ہو جائے، وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، ایک واری اللہ دے ڈر نال آنسو تو بہا دیں، اللہ تیرے سارے گناہاں نو معاف فرما دیں گے۔ بلکہ ایمان والے تواڈے واسطے تے ایک خصوصاً خوشخبری ہے، اللہ نے قرآن اندر بھی اعلان فرمایا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اللہ فرماندے نے جیڑا بندہ گناہ کر کے اے دیتے پکا ہو گیا ہے، پھر جدوں اے توبہ کر لیندہ ہے، میں اے دی توبہ قبول کر کے گناہ معاف کر دینا۔ اور ایمان والے ہو قرآن دے دوسرے الفاظ، قرآن دے اگلے الفاظ ذرا انہوں بھی نوٹ کر لو۔ اللہ فرماندے نے مومنہ دی توبہ، مومنہ دا ایک واری اکھ جو آنسو بہا لینا، میرے ڈر دی وجہ تو آنسو بہا لینا، مینو اینا پسند آؤندہ۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، میں اینا دے گناہ معاف بھی کرنا، نالے اینا دے گناہانوں میں نیکی اندر تبدیل بھی کر دینا۔ اس واسطے اپنے رب دے سامنے رات دے وقت اٹھیا کر، دعا کریا کر، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرتا من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اللہ دے ڈر تو اپنے اکھا چو آنسو بہا لیا کرو۔ میں تے پہلے بھی کئی مرتبہ تھے آگے تو صاحباب نال ہم کلام ہو چکے ہیں، ساڑھے الحمدللہ شیخین توحیدی صاحب تشریف فرمان ہے، انشاءاللہ پھر کدی موقع ملے تو سا احباب نہ بے کے تفصیل گفتگو کریں گے۔ ہم 3 عمل اے یاد رکھ لو۔ پہلے نمبر تے عملک علیک لسانک، زبان نو قابو اندر رکھنا ہے۔ دوسرا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، فارغ وقت بچائے اس سے کہ چونکا بسارہ اندر گزارے جائے، اپنے گھر دے اندر گزار۔ اور تیسرا وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اللہ دے ڈر تو آنسو بہا لے اور اللہ تیرے گناہ معاف فرما دیں گے۔ کیوں؟ اس آنسو دی بڑی قیمت ہے، کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں اور کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے۔ اللہ دے ڈر تو ایک آنسو بہا لے، اللہ گناہانوں نیکی اندر تبدیل کر دیں گے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ میرے سمیت صاحب نو قرآن و سنت دے مطابق زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
ماشاءاللہ اے سن حافظ محمد ارشد محمدی صاحب جو کہ مختصر وقت دے اندر بڑا ہی پیارا عنوان بیان کر رہے سن. ہن میں بلا تاخیر دعوت خطاب دینا اپنی مجلس دے آخری خطیب میری مراد حضرت مولانا شیخین توحیدی صاحب انہاں دے خطاب تو پہلا ذرا اپنی بیداری دا اور اپنے اتھے بیٹھن دا ثبوت دیو. میرے نعرے دا جواب دیو ذرا بلند آواز نال. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. بچیاں نہیں بس بولنا ہے تو بچیاں نہیں سننا ہے. قاری صاحب ٹوبہ ٹیک سنگھ تو تشریف لے آئے نے تو انہاں ایتھے تواڈے سامنے بولنا ہے بڑی دیر. تسی اینا کو نہیں بول سکتے. نعرہ تکبیر.